میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج کوئی سفر نہیں ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میں ایک بار پہلے بھی اپنی پاکستان کی غربت کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ اور وہ پاورٹی کے نام سے آپ کو اسی چینل پہ مل بھی جائے گا کہ کس طرح ہم غریب لوگ جو ہیں وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں کہ امیر ہو جائیں گے، کیونکہ کسی ایڈیٹ نے کسی بہت ہی بڑے بدذات ذہن سے یہ بات نکلی ہے کہ کمانے والے دو ہاتھ ہیں، کھانے والا ایک منہ ہے۔ یہ بات ہر غریب سے میں سن چکا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں نا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ دو بچے پیدا کر لو، انہیں پڑھاؤ لکھاؤ تاکہ زندگی بدلی ہو جائے، اور یہ میں بہت گاؤں میں جا کے بات کر چکا ہوں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں جی کمانے والے دو ہاتھ ہیں اور کھانے والا ایک منہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ٹھیک کبھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو پیدا کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں بڑھاپے میں ہمارے مددگار ہوں گے، وہ جب تک کہ ماں باپ بڑھاپے کی طرف پہنچتے ہیں تو وہ بچہ خود 18-17 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، وہ 10 بچوں کا باپ بن چکا ہوتا ہے۔ انہیں ماں پیو انہوں کتنے سہارا دینا ہے، انہیں اپنے بال پالنے نے بھائی۔ تو یہ جو کیلکولس ہے نا، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور پیچھے دیکھتے نہیں ہیں بالکل۔ تو یہ اب کچھ دن سے جو میں اخبار پڑھتا ہوں اس میں یہ اشتہار آ رہے ہیں۔ یہ جو اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں، بچہ جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 23 ملین بچے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں۔ 250 ملین ہماری آبادی ہے، اس میں سے 23 ملین یعنی 5واں حصہ جو ہے بچوں کا وہ اسکول سے باہر ہیں۔ ان کو تعلیم نہیں ملے گی کبھی بھی، وہ انہی غریبوں کے لیجنز میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہے کہ وہ بھٹا مزدور ہوں گے، یا وہ بھیک مانگیں گے، یا بس اسی قسم کے کام کریں گے۔ یعنی وہ جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں نا جی بچے اس دیش کا مستقبل ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ انٹینیبل ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کہ کتنی آبادی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ یہ دوسرا جو آپ اب دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جناب 40% جو شہری آبادیاں ہیں وہ ان پلانڈ ہیں، وہ جنہیں ہم کچی آبادیاں کہتے ہیں، جہاں نہ سویج ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کچھ ہے، اور مطلب لوگ چونکہ رہنے کو جگہ نہیں ہے، گاؤں میں رہتے تھے، وہاں ایک زمانے میں مزدوری مل جایا کرتی تھی۔ اب ہوتے ہوتے یہ ہوا ہے کہ زمینیں بڑھتے اسلامی وراثت کے قانون کے مطابق وہ ایک پیلی رہ گئی، تو اگلوں نے وہ پیلی بیچی اور لاہور میں آ گئے۔ تو یہ جو مزدور تھے وہاں پہ وہ بے روزگار ہو گئے، اور وہ بھی شہروں کو آ گئے۔ تو وہ اب آ کے کچی آبادیاں جھگی ڈالی، پھر وہ آہستہ آہستہ اینٹیں اکٹھی کیں، اور اینٹیں کیسے چوری کر کے، وہ میں دیکھتا ہوں۔ اور ایک بار میں نے پولیس والوں کو کہا تھا کہ وہ دیکھو ریڑھی اتنے آ رہی ہیں نے مائیاں، وہ اٹاں توڑ رہی ہیں نے نالے دی جڑی لائننگ ہے، اور کہتے انکل جی کوئی کام کرن دیو تسی اٹاں توڑ رہی ہیں نے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے، تو وہ ان پلانڈ ہیں وہ آبادیاں۔ ہم نے اس دیش کے ساتھ کرنا کیا ہے وہ ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ ہماری کسی حکومت کے پاس تپڑ نہیں ہے کہ وہ ایک فیملی پلاننگ کا کوئی پروگرام بنا کے اس کو چالو کر سکیں، چلا سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں۔ وہ کر ہی نہیں سکتے، ان میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ ملا پارٹی جو ہے انہیں کرنے نہیں دے گی۔ کاش کہ ہم بھی بنگلہ دیش کی طرح ہوتے کہ ملوں کو ٹھپ کے رکھتے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ ہمارے یہاں جس کے پاس طاقت ہے ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جی اسی کیڑا اتھے رہنا ہے، جب تک تو چمڑے میں ہیں چمڑے رہیں گے، اس کے بعد جب فارغ ہوں گے تو دیش سے باہر یہ مریں کھپیں، بھانڈے میں جائیں، پہاڑ میں جائیں، جدھر انہوں نے جانا ہے، ہمیں تو کوئی چنتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، یہ تو ابھی 2 چیزیں آپ کو میں نے دکھائی ہیں نا۔ آج اخبار میں ایک اور دلچسپ خبر یہ تھی کہ نیاز بیگ، یہ اپنا نیاز بیگ گاؤں ہے،
وہاں پہ گئی لیسکو کی ٹیم، غیر قانونی کنڈیاں ڈال کے جو بجلی لوگوں نے گھروں میں لی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کو اتارنے کے لیے انہوں نے مسجد سے اعلان کرا دیا کہ جی آئے نے لیسکو والے پورا پنڈ آ جائے انہوں نے پھینٹی لاؤ۔ مسجد سے اعلان ہو رہا ہے ایک غیر قانونی کام کو بڑھوتی دینے کے لیے، اور وہی ہوا، لیسکو والوں کو مار پیٹ کے ان کے سر پھاڑ کے فارغ کر دیا انہیں۔ اور اسی خبر میں یہ بھی ہے کہ گنڈا سنگھ والا، یہ قصور سے آگے گنڈا سنگھ والا، وہاں پہ بھی ہوا، وہاں رینجرز اور ایلیٹ پولیس بھی ساتھ تھی، ان کو بھی ٹھڈے مار کے نکال دیا۔ وہ بھی یہی کام کرنے گئے تھے کہ وہ ہے، کیونکہ اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ ریاست ہم تک پہنچ نہیں سکتی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو یہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ ملوں نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے، اور 1947 سے ہی ہمیں بنایا ہوا ہے یرغمال۔ انہوں نے کوئی کام اس دیش میں سیدھا نہیں ہونے دیا، اور یہ بھی اپنی سیدھا ہونے دیں گے، اور ہماری آبادی بڑھتی جائے گی، ہم ایک بالکل انٹینیبل ریاست بن جائیں گے، پھر پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا۔